کہ مردے زندوں سے کلام کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں پر کلام یعنی زندوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ہاں بے شک، اب سب وہی تھے تو ظاہر ہے یعنی قبروں سے باقاعدہ گفتگو کرنے کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا تو ایمان و عقیدہ نہیں تھا، تابعین کا ایمان و عقیدہ نہیں تھا، تبع تابعین کا ایمان و عقیدہ نہیں تھا، یہ آگے پیچھے حضرتے اور سیدی اور مولائی اور قبلائی، اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہی یہ القاب ہیں کہ یہ گدھے گھوڑے پہ بھی لگا کر کے اسے ولی اللہ قرار دے دیتے ہیں، ہاں چوہڑے چماروں کو بھی دے کر کے ولی حضرت بلائی خالہ رحمت اللہ علیہ، حضرت بھینسے سور رحمت اللہ علیہ، حضرت بٹیر شاہ رحمت اللہ علیہ۔ واللہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھو حکایات، یہی ہے اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بٹیر شاہ کا واقعہ لکھا ہے۔ سوچو ان کے ولیوں کے نام بھی اسی طرح کے رہتے ہیں، بٹیر شاہ، ملنگ شاہ، پتنگ شاہ، طوطے شاہ، ہریالے شاہ، اجالے شاہ۔ بہرحال کہتے ہیں ہاں بھائی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ایمان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ مردوں سے ہم کلام ہو، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے، یہ قرآن و سنت کے یہ قرآن و سنت والا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ان ہندوستان کے بریلی سے نکلا ہوا میڈین بریلی عقیدہ ہے احمد رضا خان کا۔ اب یہ کون ہے؟ محب الدین طبری اور یہ جو اس سے حضرمی جو بیان کر رہے ہیں سیدی فیدی لگا کر، اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ اصل نام سے اسے کہتے ہیں۔ کیا اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مردوں؟ اچھا کہنے کہ ہاں۔ فرمایا اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ اردو ہے احمد رضا خان صاحب کی، مجدد دین ملت، فاضل بریلوی، اعلی حضرت۔ اردو کیا ہے؟ اس قبر والا درست ہے؟ ابے یہ قبر والا کہنا چاہیے، اس قبر والا اردو ہے، یہ اعلی حضرت کی اردو ہے بھائی، یہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، یہ ان بیچارے ٹناٹن لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں کہتے ہیں اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انا من حشب الجنہ، میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں، یعنی میں جنتی ہوں۔ قبر بھی بول رہے ہیں سیدی اسماعیل حضرمی سے، میں جنتی ہوں۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں، قبر والا نہ بولے میں دوزخی ہوں، بولو۔ صحابہ گزرے ہیں، قبر والے نہ بات کریں۔ یہ خان صاحب کے جو پیر اور ہیں سب، یہ قبر والے بول رہے ہیں۔ سنو آگے سنو، میں جنت میں بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھیں۔ یہ 40 کا چکر بڑا چکا چونت کرنے والا چکر ہوتا ہے، لوگوں کے چلے بھی 40 ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کے بھی چلے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں۔ نفاس کے چلے، جماعت کے بھی چلے، 40 دن مار لو، ہے نا؟ اعوذ باللہ۔ تو یہ 40 کا جو چکر ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو 40 یا 11 پہ آ کے ٹکتی ہے۔ 11 کو 11ویں ہے اور 40 کو یہ 40 بابا، 40 چور، علی بابا 40 چور لوگ ہیں شاید۔ بہرحال کہتے ہیں 40 قبریں، حضرت نے اتنی جلدی پوری قبریں گن لیں کہ وہاں 40 قبریں تھیں۔ آپ بہت دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی۔ گویا فجر کے بعد گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ جبھی تو دھوپ چڑھی۔ اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضرت یہ کیا راز ہے؟ بھئی یہ کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ تو بھی انہی میں سے، ابھی رو رہے تھے ابھی ہنسنے لگے، یہ کیا راز کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ ہاں گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو جبریل آ کے بتائیں کہ یہ دونوں قبریں ہیں، عذاب ہو رہا ہے۔ قبر والا نہ بولے، قبر والوں سے نبی بات نہ کریں، جبریل آ کے بتائیں کہ یہ دونوں قبر والے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ ایک چگلیاں کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ 2 شاخیں رکھ دی کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں ذرا تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ عذاب ختم ہو جائے گا، نہ، تخفیف رہے گی۔ کیا رہے گی؟ کمی رہے گی۔ اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ہم ہٹائے دیتے ہیں، نہیں کہا جب تک یہ
تر رہیں گی جب تک کیا ہوگی اور یہ ان کے لیے خاص ہے، بہرحال مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھو جناب علی، تو بھی انہی میں سے. کہنے لگے حضرت رات کیا ہے؟ کہنے لگے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا. دیکھ رہے ہیں عذاب بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر والے سے سوال و جواب ہوتا ہے تو اس کی جو آواز یا اس کی جو چیخ ہوتی ہے، اس کی جو چیختا ہے، پکارتا ہے، اس کی چیخ کو انسان اور جنات کے علاوہ چرند پرند سب سنتے ہیں. ہاں، لیکن انسان اور جنات اس کو نہیں سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ قبر والوں کے اوپر کتنا عذاب ہوتا ہے، یا اللہ تمہیں قبر والوں کا عذاب دکھلا دے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور کچھ ہمارے یہاں ملکوں میں منکرین نکلے ہوئے ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو مسلمین کہتے ہیں. کوئی جماعت المسلمین پتہ نہیں کون کون سے، وہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب جائیں گے نا یہ خبیث، یہ خارجی لوگ ہیں، خارجی، یہ بھی اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. یہ کسی کا ذبیحہ نہیں کھاتے، یہ اپنے آپ کے کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جماعت المسلمین یہ فرقہ نکلا ہے ابھی حیدرآباد کی طرف، اور وہاں کراچی کے دو چیمپئن ہیں، ایک کا نام مسعود الدین ہے، ایک کا نام مسعود احمد ہے. ایک تو کوئی ملٹری میں کیپٹن تھا، ریٹائرڈ ہو گیا، تو جا کر کے اس نے یہ جماعت بنائی جماعت المسلمین، اور کہتا ہے جی 100 سال کے بعد جماعت المسلمین ختم ہو گئی. 100 سال تک جماعت المسلمین تھی. ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جب 100 سال کے بعد ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد جماعت الکافرین تھی، تو امام بخاری بھی کافر، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ تمام صحاب تابعین تابعین بھی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ 100 برس تک تو جماعت المسلمین تھی. اب 1400 برس کے بعد میں کراچی کے ساحل سے یہ جماعت المسلمین نکلی ہے. تو یہ جب جائیں گے نا قبر کے نیچے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ جس کا انکار ہم وہاں کرتے تھے اب قبر میں کس طرح سے دھکم پیل ہو رہی ہے، تب پتہ چلے گا ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ بہت بڑے فتنے لوگ ہیں. عرض کر رہا تھا میں کہ جناب علی، ہاں وہ کہاں ہے بھائی؟ یہ احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جسے دیکھ کر میں روتا رہا، اور حضرت عزت میں میں نے ان کی شفاعت کی. اللہ کے ہاں کیا کی میں نے؟ ہاں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت تو کب ہوگی؟ ہاں، میدان محشر میں. اور وہ بھی دادا آدم بھی شفاعت نہیں کریں گے، حضرت نوح بھی روتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ بھی روئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی روئیں گے، سب کہیں گے ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. اخیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت حاضر ہوگی، تب وہ اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، میں شفاعت کروں گا تمہاری، میں تمہاری سفارش کروں گا. پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگو عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ گنہگار لوگ ہیں، اے اللہ ان کی سفارش، اللہ رب العزت انہیں اجازت فرمائے گا، شفاعت کی انہیں اجازت فرمائے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شفاعت کا جو ہے اس طرح سے اجازت فرمائے گا. اور یہاں حضرت دنیا میں شفاعت فرما رہے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں شفاعت ہو رہی ہے جناب. ان کی شفاعت کی انہوں نے، مولا تعالیٰ نے کہتے ہیں میری شفاعت قبول فرما لی اور ان سے عذاب اٹھا لیا. اللہ کے نبی نے 2 تر شاخیں رکھ دیں تخفیف کے لیے، ہلکا ہوگا عذاب. یہ نہیں کہ عذاب اٹھا لیا گیا، لیکن یہاں حنفیوں کے جو پیر احمد رضا خان بریلویوں کے ہیں، باقاعدے عذاب بھی اٹھایا جا رہا ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے سب دکھایا جا رہا ہے، سب کچھ ان کو پتا ہو رہا ہے. استغفر اللہ، وہ غیبیات کا سب کچھ ان کو علم ہو رہا ہے. اچھا جناب، چلو بات ختم نہیں ہوئی ابھی. کہتے ہیں ایک کہنے لگے حضور آپ ہنسے کیوں؟ تو کہتے ہیں ایک قبر گوشے میں تھی، 40ویں کے بعد ایک قبر 41ویں نمبر کی کسی گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہیں گیا. اس میں سے آواز آئی، اور یہ آواز انہوں نے ہی سنی، کسی نے نہیں سنی. اس میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ، اے میرے سردار، اے میرے آقا، میں بھی انہی میں سے ہوں، میں فلانی ڈومنی ہوں، میراتنی ہوں، گانا گانے والی ہوں، رنڈی طوائف ہوں، میں بھی انہی میں سے ہوں، میری طرف بھی نظر کرم کیجئے.
کہنے لگے اس کے کہنے پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا انت منہم، تو بھی انہی بخشش والوں میں سے۔ ماشاءاللہ، حد ہو گئی واقعی بکواس کی اور گپ بازی کی۔ گانے والیاں، رنڈیاں، طوائفیں بھی جناب عالی، اگر حضرت یہ باقاعدے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں چکلوں پر طوائفیں ہیں نا، یہ بڑی نیاز فاتحہ دلاتی ہیں۔ ہاں، ارے جناب عالی، اگر بتیاں سلگا کے صبح حضرت کے نام کی 4 آنے 8 آنے کی، باقاعدہ اس میں اعلیٰ حضرت سے فتویٰ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی رنڈی فاتحہ دلانے کے لیے وہ کمائی استعمال کرے تو جائز ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اس طرح جائز نہیں ہے، تب رہا کسی سے قرض لے کر۔ میں تمہیں بتا دوں، کبھی کوئی ٹی ٹی ایس کہہ دے کہ نہیں یہ گپ ہانک رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کے اوپر کیا کہتے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بڑی جلدی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں رنڈی کی کمائی جائز ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہیں، بہرحال یہ اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی کمائی نہیں بلکہ کیا کرے، وہ کسی سے قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد وہ نیاز اور فاتحہ کروا دے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ ہم نے کہا تو پھر وہ جمع کیسے کرے گی؟ وہ قرض جو دے گی آخرکار وہ قرض پورا کیسے کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ لیکن یہ چونکہ امام اعلیٰ اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا فتویٰ ہے، اس لیے کوئی دوبارہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو جناب علی اس طرح سے جناب یعنی یہ ذہن اور فکر دیا جا رہا ہے کہ اے رنڈیوں، اے طوائفوں، اے دنیا کی گنہگار لوگوں، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، حیا شرم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مرید ہو جاؤ، شفاعت تو تمہاری ہم کروا لیں گے۔ ہاں، اسی لیے دیکھیں پیری مریدی کے جال بچھائے جا رہے ہیں اور بچھا کر کے جناب علی خوب مریدیں بن رہی ہیں۔ طوائفیں بھی مرید ہیں بھائی، طوائفیں بھی۔ آپ کہو گے کہ جناب یہ کہاں کی بات ہے؟ آؤ جب بات آئی ہے تو ذرا اس گھر کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ اگر ہم دیوبند سے سہارنپور نہ پہنچیں اور سہارنپور سے دیوبند نہ پہنچیں تو ہماری بات ختم نہ ہوگی۔ یہ بریلی کا گھرانہ تھا جہاں رنڈیاں بھی بخشائی جا رہی ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیوبند پہنچتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور حوالہ غلط ثابت کرنے پر جاؤ 4 آنے کا انعام، 54 انعام۔ سارے دیوبندی حضرات کو میرا چیلنج ہے، اور جتنے حنفی لوگ ہیں تمہارے انڈین، پاکستانی اور کیا کہتے ہیں بنگلہ دیشی، 54 انعام۔ کیوں؟ تمہارا ایمان 4 آنے بھر کا ہے، کیونکہ 3/4 تو تم نے شافعی، مالکی، حنبلی میں دیا ہوا ہے، 1/4 تمہارے پاس ہے، اس لیے 54 انعام دوں گا میں۔ اور جس دن پورا مومن ہو کے آؤ گے 1 روپیہ دے دیں گے، پھر تمہیں انعام دینے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، تمہیں عرش والا انعام دے گا، اور وہ انعام ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس کا انعام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم تمہیں کیا انعام دیں گے؟ آؤ ذرا، یہاں تو رنڈیاں معاف کرائی جا رہی ہیں، آؤ حیا اور شرم کا ایک ننگا ناچ دیوبند سہارنپور کے حویلی میں لے کے چلتے ہیں، وہاں کی خانقاہ کا تمہیں ہم مطالعہ کرواتے ہیں۔ شمس الدین صاحب آئیے، ہاں وہاں ہم تمہیں مطالعہ کرواتے ہیں، اور کس طرح سے جناب علی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 442، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 242، صفحہ نمبر 242 میں یہ دیکھیں جناب علی کیا ہو رہا ہے۔ 242 کہتے ہیں، 242 46 44 یہ ہے 42، صفحہ نمبر 242۔ آؤ یہ دیوبند کا پیر کیا کر رہا ہے، اور دیوبند کے پیر کے حالات دیکھیں ذرا، یہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا حافظ ضامن علی جلال آبادی، فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق رہتے تھے، جو بزرگ توحید میں غرق رہتے تھے۔ یہ ارشاد کس کا ہے؟ یہ ارشاد ہے سوانح قدوۃ العلماء، سنو، سوانح قدوۃ العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم، حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ، تذکر رشید، حضرت الحاج مولانا تالیف محمد عاشق علی صاحب میرچی نور اللہ مرقدہ، ان کے قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، لکھا ہوا ہے۔ ناشر مکتبہ شیخ زکریا، یہ جناب زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھے ہیں، یہ ان کا مکتبے کا نام ہے، یہ ان کے مکتبے سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے زکریا صاحب کے،
ہاں اس مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی یہ کتاب ہے، تو اس کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کہ حافظ ضامن علی جلال آبادی جو کہ سہارنپور میں ان کی رنڈیاں مرید تھیں. اب آپ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ رنڈیاں کیسے مرید ہوتی ہیں، جتنی رنڈیاں ہیں دیکھیں بات